السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل معروفی میڈیا میں۔ میں سہیل عبداللہ معروفی۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اردو شاعری کا درخشاں ستارہ استاد الشعراء محترم جناب خیر البصر کوثر معروفی صاحب کی شخصیت اور شاعری پر اظہار خیال فرمایا ہے محترم جناب مولوی اسامہ ارشاد معروفی نے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسامہ ارشاد نے کوثر صاحب کے کلام کو مرتب کر کے نغمات کوثر کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے، جس میں ہم اور آپ کوثر صاحب کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کیا کہا اسامہ ارشاد معروفی نے۔ اسامہ ارشاد معروفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اہم گفتگو۔ ناظرین، آج کی اہم گفتگو میں ہم بات کریں گے قصبہ پورہ معروف کے عظیم و استاد شاعر جناب کوثر معروفی صاحب کی شخصیت، فن اور ان کی شاعری کے حوالے سے، جو 22 اپریل 2021 کو انتقال فرما گئے، جن کا مشہور شعر ہے کہ قبر پر اشک بہت لوگ بہانے آئے، بجھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے۔ ناظرین، شعراء اکرام ہر عہد اور ہر دور میں بولتے رہے ہیں، اردو شاعری، اردو غزل، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات کے ایک ایک لمحے کو جس طرح جس خوبی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے رہی ہے، واقعی یہ اردو شاعری کی اپنی انفرادیت ہے۔ لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ ہر عہد اور ہر دور میں کچھ ایسے عظیم اور معتبر شعراء رہے ہیں جنہوں نے گمنامی میں رہ کر شعر و ادب کی لالہکاری کی اور بہت بلند اور اعلیٰ معیار قسم کی شاعری کی، جنہوں نے شہرت کی پرواہ کیے بغیر پردے کے پیچھے رہ کر فن پارے کی تخلیق کی۔ انہی عظیم اور معتبر شعراء میں ایک اہم نام کوثر معروفی کا بھی تھا، جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ بانٹ دوں کوثر اگر لوگوں میں اپنا انہماک، بانٹ دوں کوثر اگر لوگوں میں اپنا انہماک، سر اٹھا کر پھر نہ اس دنیا میں بیکاری چلے، یا پھر یہ کہ طرز سخن ہے اپنا زمانے سے مختلف، جو لوگ بولتے ہیں وہ ہم بولتے نہیں۔ کوثر معروفی کا تعلق مشرقی اتر پردیش کے عظیم شاعر فضا ابن فیضی کی معروف صنعتی، تعلیمی اور ادبی سرزمین ضلع مئو کے مردم خیز قصبہ پورہ معروف سے ہے، جس کی شاندار علمی و ادبی، تہذیبی و مذہبی روایت رہی ہے، جو زمانہ قدیم ہی سے ارباب فضل و کمال کا گہوارہ اور علماء ربانیین کا مرکز رہا ہے۔ کوثر معروفی کا اصل نام خیر البشر ہے، لیکن اب وہ صرف اپنے قلمی نام کوثر معروفی ہی سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا آبائی وطن خیر آباد ہے، جو ضلع مئو کا ایک مردم خیز قصبہ ہے۔ وہیں ان کی پیدائش 1935 میں محمد یعقوب کے گھر ہوئی۔ والد تعلیم یافتہ تھے، کاروبار کے سلسلے میں دہلی آنے جانے کی وجہ سے حکیم اجمل خان سے اچھے مراسم تھے۔ بچپن ہی میں کوثر معروفی کے سر سے والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 15 سال کی عمر میں 1950 میں کوثر صاحب مستقل طور پر پورہ معروف میں اپنی بہن کے یہاں آ گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کوثر معروفی کی فارسی، اردو اور ابتدائی عربی تعلیم مدرسہ معروفیہ پورہ معروف میں ہوئی۔ اس کے بعد مزید پڑھنا چاہتے تھے، لیکن غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنا پڑا۔ کوثر معروفی نے شاعری کا باقاعدہ آغاز 1959 میں کیا۔ استاد محترم مولانا شبلی شیدا خیر آبادی سے تلمذ کا شرف حاصل رہا۔ کوثر معروفی کے خاص اساتذہ میں 22 کتابوں کے مصنف مورخ اسلام مولانا محمد عثمان معروفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کوثر معروفی کو شاعری کی تحریک فارسی شعراء میں حافظ، جامی کے کلام اور مولانا روم کی مثنوی کے مطالعے سے ملی۔ کوثر معروفی کے اردو شعراء میں جوش ملیح آبادی پسندیدہ شعراء میں سے تھے۔ کوثر معروفی نے ہزاروں غزلیں، سینکڑوں نظمیں، نعتیں، کچھ حمد، گیت، صحرا، مسجد کے چندے کی نظم، استقبالیہ، قصائد، تعزیتی نظم، تقریباً ہر صنف میں لکھا اور خوب لکھا۔ کوثر معروفی نے غزل کے فن کو نکھارنے اور جلا دینے میں عمر عزیز صرف کر دی۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تخلیقی صلاحیت اور معیاری شاعری سے دنیا کو اجالا
ان کا ایک شعر ہے کہ میں وہ سورج ہوں کہ جس کی شام ہوتی ہی نہیں، میں وہ سورج ہوں کہ جس کی شام ہوتی ہی نہیں، رات دن جلتا ہوں لوگوں کے اجالے کے لیے۔ کوثر معروفی نے فکری جدت و ندرت، عام سماجی مسائل، انسان دوستی، ادبی روایات کا احترام، فنی مہارت اور زبان و بیان پر قدرت کی وجہ سے ایک ایسا منفرد لب و لہجہ حاصل کیا ہے جس میں بھرپور تغزل، تازگی، شگفتگی اور توانائی ملتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہتے تھے خود اعتمادی اور فنکارانہ ذمہ داری سے کہتے تھے۔ کوثر معروفی کی شاعری میں سادگی اور صداقت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوثر معروفی کی شاعری زندگی سے بہت ہی قریب، زندگی کے نشیب و فراز، سیاسی حالات، ان سب کا انہوں نے بخوبی جائزہ لیا ہے۔ وہ اس شعر کے سچے مصداق تھے۔ جھیل آنکھوں کو نہ عارض کو کمل کہتے ہیں، ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل کہتے ہیں۔ کوثر معروفی میں خود اعتمادی، زبردست قوت ارادی اور سچ بولنے کی ہمت خوب تھی۔ اظہار حق گوئی میں وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے اور بلا خوف و خطر دل کی بات کہہ دیتے تھے۔ دیکھیے، سنا دیتا ہوں سچی بات سب کو برملا لکھ کر، میں پتھر لکھ نہیں سکتا کسی کو آئینہ لکھ کر، کبھی ترجیح سچ پہ جھوٹ کو دی جا نہیں سکتی، کبھی ترجیح سچ پہ جھوٹ کو دی جا نہیں سکتی، کوئی کنکر کبھی لالے بدخشاں ہو نہیں سکتا، یا پھر یہ کہ عیوب اپنے چھپانے کے واسطے انسان کبھی لباس کبھی آئینہ بدلتا ہے۔ کوثر معروفی کا ہر شعر ایک نئے تجربے، ایک نئے مشاہدے اور تازہ احساس کا استعارہ ہے، جس کے پس پردہ صنعتی نظام کے درد و کرب کی بے چین داستانیں نوحہ بلب ہیں۔ مختصر الفاظ میں سنگین لمحوں کے آتشی احساس کو گنچوں کا شبنمی تبسم بخش دینے کا یہ ہنر کوثر معروفی کو اپنے ہم عصر شاعروں میں ممتاز کرتا ہے اور ان کے انفرادی تخلیقی تخیل کی علامت بھی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور فن کی قدروں کا تعین خود کیا ہے۔ ان کے تخیل کی آزاد پرواز سماج اور معاشرے سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت ہستی کے ادراک و عرفان کا نتیجہ ہے۔ باطنی کائنات کی بے قرانیوں کے سفر میں ان کے یہاں ایک ایسی صلاحیت کار فرما ہے جس نے انہیں روح کائنات سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ فن کی یہ معراج بزور بازو نہیں بلکہ تا نبخشد خدائے بخشندہ کی تعبیر ہے۔ کوثر معروفی نے شاعری کے اس طویل سفر میں تقریباً شاعری کی سبھی اصناف میں طب آزمائی کی ہے اور کامیاب بھی رہے ہیں، مگر وہ خود لکھ کر یا لکھوا کر اپنے کلام کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ جو کچھ بھی تھا حافظے کی حد تک تھا، لیکن ڈھلتی عمر نے اس کو بھی دھدلا کر کے رکھ دیا تھا، ورنہ سب محفوظ ہوتے تو کئی ضخیم دیوان وجود میں آتے اور ادبی و شعری دنیا میں گراں قدر اضافہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی تخلیقات کو اخبارات و رسائل میں شائع کرانے پر بھی توجہ نہ دی، اس لیے بہت کم وقتاً فوقتاً الجمعیت دہلی، دعوت انسانیت مالیگاؤں، ماہنامہ پیغام پورا معروف، دو ماہی مجلہ المعارف پورا معروف، الحق کراچی وغیرہ میں شائع ہوئیں۔ لیکن سن 2016 میں نے بڑی تگودو کے بعد ان کے کچھ کلام کو یکجا کر کے نعتوں، غزلوں اور وطنی نظموں کا مجموعہ نغمات کوثر کے نام سے شائع کیا، جو الحمدللہ بڑا مقبول ہوا۔ کوثر معروفی کو شاعری کے اس طویل سفر میں کئی اعزاز بھی مل چکے ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے میں کوثر صاحب کے 2-4 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری درد بھی ہے، درد کا درما بھی ہے، شاعری درد بھی ہے، درد کا درما بھی ہے، جتنے غم ہوں اسی شیشے میں اتارے جاؤ، پھیر لیں سب نے ضعیفی میں نگاہیں کوثر، پاؤں کام آئے نہ ہاتھ آئے نہ شانے آئے، یا پھر یہ کہ رہزن بھی رہزنی میں نہ رہبر کو پا سکے، دن تیرگی میں رات سے آگے نکل گئے، اب تو ہی بتا کس پہ کیا جائے بھروسہ، اب تو ہی بتا کس پہ کیا جائے بھروسہ، رہزن بھی یہاں قافلہ سالار لگے ہے۔ ناظرین، آپ کا شکریہ، خدا حافظ۔